ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں پر حج فرض ہے ان سے فرمایا کہ جو اس گھر میں آنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ جو بیت اللہ آج ہم دیکھتے ہیں، جو نقشہ آج ہمارے سامنے بیت اللہ کا موجود ہے، یہ 10ویں مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ بیت اللہ جس جگہ پر موجود ہے یہ پوری زمین کا سینٹر ہے، اور پوری کی پوری زمین جو ہے وہ کعبے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ کعبہ جو ہے وہ سینٹر ہے اور پوری دنیا چاروں طرف سے کعبے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ زمین کے جس حصے پر بیت اللہ موجود ہے، اس حصے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور موجود ہے۔ بیت المعمور کہتے ہیں فرشتوں کے قبلے کو۔ ہم لوگ بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے جس گھر کی طرف عبادت کرتے ہیں اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور یہ کعبے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے اس کعبے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلے کعبے کو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹوں نے اس کو پھر تعمیر کیا۔ جس واقعے کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، یہ 4تھی مرتبہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے فرشتے تھے، پھر آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ لفظ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بنیادیں آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے اوپر کعبے کو تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی اس میں مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کے لیے کہا جو کعبے کی ایک دیوار میں لگانا ہے، تاکہ یہ نشانی بن جائے کہ لوگوں نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، جس جگہ پہ آج حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اب حجر اسود جو ہے وہ جنتی پتھر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جب واپس آئے تو پتھر لگا ہوا تھا، تو عرض کرنے لگے ابا جی پتھر لینے تو میں گیا تھا، تو یہ پتھر کہاں سے آیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ پتھر جبریل دے کے گئے ہیں، اور وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اس پتھر کو نصب کر دیا جائے۔ حجر اسود جو ہے یہ جنتی پتھر ہے، اور جب یہ پتھر آیا تھا تو اس کی اتنی روشنی تھی کہ جتنا کعبے کا صحن ہے اس پورے صحن میں اس کی روشنی پھیل جاتی تھی۔ اتنا خوبصورت پتھر تھا یہ، اتنی اس کی روشنی تھی، اس سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کو چوم چوم کر سیاہ کر دیا، آج وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔
اور یہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور دنیا میں جس بندے نے اس کو چوما ہوگا یہ پتھر اس کے بارے میں سفارش کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ یار آپ تصور کریں ایک پتھر اتنی پہچان رکھتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس پتھر کی 2 آنکھیں ہیں، یہ ان آنکھوں سے چومنے والے کو دیکھتا ہے اور قیامت والے دن اس بندے کے بارے میں گواہی بھی دے گا۔ یار ایک پتھر اگر کوئی بندہ اس کو چومے تو وہ پتھر اس کے بارے میں گواہی دے گا، تو جو امتی اپنے نبی کو پکارتا ہو تو کیا نبی پاک اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے؟ یار پتھر کو پتہ ہے مجھے کس نے چوما ہے، تو کیا نبی پاک کو علم نہیں مجھے پکارتا کون ہے، میرے نام پر چومتا کون ہے؟ تو اب یہ جو بیت اللہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے 4تھی مرتبہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک قوم آئی تھی عمالیقہ، یہ بڑے سخت رویے کے لوگ تھے، بڑے ظالم لوگ تھے، بہت خون خرابہ کرنے والے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ 5ویں مرتبہ بیت اللہ کو اس قوم نے تعمیر کیا تھا۔ اس قوم کے بعد ایک اور قبیلہ ہے بنو جرہم، اس قبیلے نے آ کے 6ٹھی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد قصا بن کلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے ہیں، انہوں نے 7ویں مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا وہ 8ویں مرتبہ تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت صرف حلال مال ہوگا، حرام کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ اس لیے بیت اللہ کی دیوار کو وہیں پہ روک دیا گیا جہاں آج موجود ہے، اور حتیم کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب قبیلوں کے اندر لڑائی اس بات پر ہوگی کہ حجر اسود ہم لگائیں گے، اور اس بات پر بات خون ریزی تک چلی گئی۔ ہر قبیلے کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے بیت اللہ کی خدمت کی ہوئی ہے تو حجر اسود کو ہمارا قبیلہ لگائے گا، اور بات جو تھی وہ خون ریزی تک چلی گئی۔ اب یہ سارے لوگ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کا ایک بڑا نمائندہ چن لو، تو اس سے بات کر لیتے ہیں، جو بات سمجھ آئے گی اس پر عمل کر لیں گے۔ اب اپنے اپنے قبیلے کا بڑا بندہ بنانے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ پھر بات اس بات پر مکمل ہوئی کہ ابھی جو مسجد الحرام میں یعنی خانہ کعبہ میں پہلا بندہ بھی داخل ہوگا نا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ سارے قبیلوں نے، بڑے بڑے قبیلوں نے اس بات پر رضامندی کی کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا نا ہم اس کی بات منظور کر لیں گے۔ اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آنے والے خود مدینے والے رسول تھے، سب سے پہلے حضور ہی داخل ہو گئے۔ اب سب نے دیکھا کہ یہ آگے ہیں، سب نے حضور کو بٹھایا اور اپنا اپنا جھگڑا سنایا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ حجر اسود کو کعبے میں ہم نے لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دنائی دیکھیں، آپ نے 1 منٹ کے اندر مسئلے کا حل بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت موٹی اور بڑی ساری چادر لے کے آؤ۔ چادر آ گئی، فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اس چادر کے اوپر رکھو، رکھ دیا گیا۔ کہا کہ اب اپنے اپنے قبیلے کا سردار آ جائے، سارے قبیلوں کے سردار آ گئے، اور کہا ایک ایک کنارہ ہر سردار پکڑ لے، اور سارے سردار اس کو مل کے لگائیں۔ جب وہ چادر اٹھا کے کعبے کے قریب پہنچے تو میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کے لگایا، اور سب نے اس میں رضامندی کی۔ حضور کے بعد عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے واقعہ کربلا کے بعد، تو انہوں نے کعبہ کو اس طرز پر تعمیر کیا جو حضور کی خواہش تھی، اور حضور کے زمانے میں مال کم ہونے کی وجہ سے تعمیر نہیں ہو سکا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے 9ویں مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد آخری مرتبہ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے 1,00,000 مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں، اور اس میں کئی درجن صحابہ شامل ہیں۔
لیکن جو قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے نا، وہ اسی نے لگوائی ہوئی ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اس میں زبر زیر پیش نہیں تھی، قرآن مجید میں زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگوائی ہے۔ اس نے آ کے کعبے کو دوبارہ شہید کر دیا، اور آج جو بیت اللہ کا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا تھا، اور تب سے لے کے آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو دوبارہ توسیع کریں، لیکن امام مالک نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو پھر توسیع کرنے کے لیے اجازت دے دی تو ہر آنے والا بادشاہ کہے گا کہ میری مرضی کا کعبہ تعمیر ہو، تو آپ نے اس کو پھر کھیلنے سے منع فرما دیا۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ اب جب ہم حج کے موسم میں یہ سنتے ہیں کہ فلاں بھی حج پہ جا رہا ہے، فلاں بھی حج پہ جا رہا ہے، تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم بھی حج پہ جاتے۔ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث پاک بڑی توجہ سے سننی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حکم دے گا کہ بندے اٹھ اور تو جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ رک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھے جنت تو مل گئی لیکن کس عمل کا بدلہ ہے، مجھے جنت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک حج لکھا ہوا ہے اور میں نے اس حج کو قبول کیا، تجھے جنت دے دی۔ وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں، میں تو غریب تھا، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، تو پھر میرے نامہ اعمال میں حج، اور وہ حج اتنا قبول کہ مجھے جنت مل گئی؟ میں تو نادار تھا، غریب تھا، میں تو حج کرنے جا ہی نہیں سکا۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے جملہ سننا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا بندے جب تو سنتا تھا کہ فلاں بندہ حج پہ جا رہا ہے، فلاں بھی حج پہ جا رہا ہے، حج کے قافلے جا رہے ہیں، حج کی فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں، تو تیرے سینے میں ایک تڑپ اٹھتی تھی کاش میرے پاس بھی وسائل ہوتے تو آج میں بھی حج کرنے جاتا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں نے تیری اس تڑپ کو قبول کیا اور تجھے ایک حج کا ثواب عطا کیا، اور حج ایسا کہ آج تجھے جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ تو یار غریبوں کے بہت سارے حج ہیں، آپ بھی غریبوں کے حج سنیں، اتنے حج ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے کہ یار نبی پاک نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ پہلے آپ ایک جملہ سن لیں، اس سال جو حج ہو رہا ہے وہ غالباً 13.5 سے 14.25 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس بات کو توجہ سے سمجھنا ہے، ایک بندے نے 14 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 40 دن اپنے گھر سے دور رہا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، قربانی کی، حلق کروایا، احرام اتارا۔ جب اپنے وطن واپس آ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ پاکستان آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ پھر بولیں کیا دعا مانگے گا؟ اللہ تو میرے حج کو قبول کر لے، دعا ہی مانگے گا نا۔ لیکن آپ یقین کریں غریبوں کے ایسے ایسے حج ہیں جو پکے قبول ہیں، تصدیق شدہ ہیں۔ یار میں تصدیق کروں تو اور بات ہے، آپ کریں تو اور بات ہے، کوئی عالم اور کرے تو اور بات ہے، جب تصدیق خود مدینے والے رسول فرما دیں کہ تیرا حج قبول ہو گیا تو بات ہی اور ہوگی، بات کا انداز ہی اور ہوگا۔ آپ پہلا حج سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پہلا کام کیا کریں؟ بولو تو صحیح، میں بلا دے کو نہیں رہا یار۔ فجر کی نماز، اللہ کرے فجر میں رش لگ ہی جائے، فجر کی نماز، پھر وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ کوئی ڈھابے پہ بیٹھتا ہے، کوئی چائے والے اڈے پہ بیٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں فجر کی نماز کہاں پڑھے؟ جماعت سے پڑھے، پھر مسجد میں بیٹھ جائے، اور جیسے ہی سورج نکل آئے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج ہو گیا، وہاں 14 لاکھ 40 دن منا، مزدلفہ، عرفات، پھر بھی گارنٹی نہیں قبول ہوا ہے، یہاں 2 نفل پڑھے تو حج قبول ہو گیا۔ اگلی حدیث پاک سنیں، میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو بندہ وضو کرے، یہ کام بڑا آسان ہے، یہ حج آپ عصر کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ وضو کرے، گھر سے نکلے، مسجد جا کر نفل پڑھے تو عمرے کا ثواب ہے،
اور جب وہ فرض پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نماز وہاں سے پڑھیں، حج کا ثواب ہے۔ آپ غریبوں کی حج دیکھیں، اور حج کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ خود مدینے والے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات کو لیکن یاد رکھ لیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام کمائی لے کے حج کرنے جائے اور جب وہ حرام کے پیسوں سے بیت اللہ میں جا کے کہتا ہے نا لبیک اللہ میں حاضر ہوں، تو آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، جا واپس چلا جا اور جا کر دیکھ تو کن پیسوں سے حج کرنے آیا ہے۔ آج لوگ نا دعویٰ کرتے دیکھیں جی وہ کتنا مرضی گناہ گار ہوئے، اللہ نے تو اپنے گھر بلا لیا نا۔ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ کعبے تک چلا گیا۔ کعبے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، عتبہ شیبہ یہ سارے کعبے میں رہتے تھے۔ اور ایک اور بات، یزید نے اپنے گھوڑے کعبے کے غلاف سے آ کے باندھ دیے تھے، کعبے میں تو وہ بھی آیا تھا۔ یزید کے لشکر نے مدینے پہ آ کے قبضہ کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں اس نے مدینے کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا؟ میرے نبی کے مدینے میں رہنے والی 1000 بچیوں کی عزت اس نے لوٹی تھی۔ اس نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے تھے جو مسجد نبوی میں لید کیا کرتے تھے، اور یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز پڑھاتی رہی۔ دلیل یہ نہیں ہے کہ کون وہاں تک پہنچا، دلیل یہ ہے کہ اس کو رب رسول نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا۔ وہاں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، سارے ہی تھے، یزید کی فوج بھی تھی، لیکن دیکھنا یہ کہ رب رسول کی بارگاہ میں مقبول کون ہے۔ آج بڑے بڑے حرام کھانے والے، ساری زندگی وزارت پہ بیٹھ کر حرام کمائی کمانے والے، جب احرام باندھ کے جا کے کہتے ہیں نا لبیک، تو جواب ملتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ لیکن ہماری عوام الناس نے دلیل بنائی ہوئی ہے، دیکھیں جی وہ تو مکے چلا گیا نا، اس نے تو عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں، امام حسین کا سر جس نے تن سے جدا کیا تھا نا، شمر، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، مسجد کا امام تھا، قرآن کا قاری تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہے یہ دیکھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، شمر نے جو 17 حج کیے ہیں، نبی پاک کے پھول کو شہید کرنے کے بعد بخشا جائے گا؟ کہاں گئے 17 حج اس کے؟ تو بعض اوقات ابلیس بھی احرام باندھ کے کعبے پہنچ جاتا ہے، ساری زندگی حرام کھایا ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے روتے ہیں بھائی حالات بڑے ماڑے ہیں، لیکن اتنی استطاعت ہے کہ حج فرض ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ اس پر حج فرض تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ دلیل کیا ہے؟ جی ہم نے غریب کی شادی کرا دی ہے، 1 لاکھ روپے کا موبائل نہیں ہے، موبائل 10,000 کا لے، 90,000 کسی غریب کو دے۔ موٹر سائیکل تیری 1.25 لاکھ کی ہے، 25,000 کی سیکنڈ ہینڈ لے، 1 لاکھ روپے کسی غریب کو دے۔ گھر میں اے سی نہ لگوا کہ میں گرمی میں سوؤں گا، جو 1.5 لاکھ کا میں نے اے سی لینا، میں کسی غریب کی شادی کرتا ہوں۔ تب غریب یاد نہیں آتے، غریب بلا کب یاد آئیں گے؟ جب قربانی کرنے کا موسم آ جائے، جی قربانی کی کرنی، کسی غریب کی مدد کر دو۔ غریب کی مدد بلا کیا ہے؟ تو ہر مہینے 30,000 اے سی کا بل دے رہے نا بجلی کا، نہ چلا گرمی میں سو، ہر مہینے 30,000 کسی غریب کو دے، تب غریب یاد نہیں آئے گا۔ غریب کب یاد آئے گا؟ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے، پھر کہیں گے جی ہم یہ کام غریبوں کے ساتھ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، فون اگر 5,000 کا ہو تو فون سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح یار، اور 1 لاکھ روپے کا ہو تو 95,000 کسی غریب کو نہیں دینا چاہیے؟ گاڑی اگر 15 لاکھ والی ہے، 20 لاکھ والی ہے، تو 5 لاکھ کی پرانی بھی مل جاتی ہے کہ نہیں؟ گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو 15 لاکھ کسی غریب کو دے، 15 لاکھ میں چاہے 5 بچوں کی شادی ہو جائے، تب غریب یاد ہے۔ آپ کہاں قربانی کرنی ہے؟ یار یقین کر حالات ہی ٹھیک نہیں ہے،
ابھی اگلا جمعہ میں اس پہ پڑھاؤں گا، صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، تو بھلا کیا کہیں گے، یار ایس سال گنجائش نہیں ہے، ایس سال حساب کتاب نہیں ہے، مشکل ہو گیا نظام۔ میں ایک مثال دے کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ 25,000 روپیہ قربانی میں حصہ ڈالنا ہے، اپنے جانور کی نہیں طاقت حصہ ڈال لو۔ 25,000 روپیہ حصہ ڈالنا ہے، کیوں کیا کہیں گے، طاقت، استطاعت، گنجائش۔ اب آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ اگر اگلے ہی مہینے سسرال والوں کے گھر شادی آ جائے اور بیگم رات کو یہ پیغام دے دے کہ میری بہن کی شادی آ گئی ہے، آگے میں بولوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں؟ بولے تو صحیح۔ اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے۔ غریبوں کا حج کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آیا، عرض کرنے لگا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، تو جا کے علم دین حاصل کر۔ عرض کی مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کرنے سے زیادہ ثواب۔ اور آگے فرمایا، اے میرے صحابی تو علم دین حاصل کر، اللہ تجھے حج کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، یہ علم دین صرف کلاس میں جانا نہیں ہوتا، آپ جمعے والے دن جلدی آ کے بھی علم دین حاصل کریں تو علم دین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز جمعہ اور ایک ہے جمعہ۔ نماز جمعہ اس کی بھی ہو جانی ہے جس نے امام کے ساتھ اتحیات میں آ کے ملنا ہے، نماز اس کی بھی ہو گئی۔ اور جمعہ وہ ہے کہ بندہ سارے کام چھوڑے اور بیان شروع ہونے سے پہلے آ کے بیٹھے کہ میں علم دین حاصل کرنے ہوں، میں نے جا کے حج کرنا ہے۔ یار وہاں حج ہوتا ہے سال بعد، اور علم دین سیکھنے ہر جمعے جاؤ تو سال میں 52 حج ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لیے حضور کا کتنا کرم ہے۔ اگلی بات سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دو، اللہ تمہیں اس پر بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پریشانی کیا، کوئی رستہ بھول گیا ہے، اس کو رستہ بتا دو، غریب ہے، کرایہ دار ہے، کرایہ جمع نہیں ہوا، اس میں اس کی مدد کر دو، بل جمع نہیں کرا سکا، اس کی مدد کر دو، کوئی سڑک پار کرنا چاہتا ہے، اس کی سڑک پار کرا دو۔ تم مسلمان کو مصیبت سے نکالو، رب تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ نے فرض حج کر لیا ہوا تھا، نفل حج کرنے کا موقع تھا۔ بندہ نفل حج بھی کرے تو کوئی عیب نہیں ہے، صحابہ نے 60 حج بھی کیے ہیں۔ اور امام حسن اور حسین پاک میرے نبی پاک کے جو پھول ہیں، دونوں نے 25 حج فرمائے ہیں۔ آپ نفل حج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فرض ادا کر لیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن بیوہ ہو گئی ہے، اپنی چھت نہیں ہے، راشن نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کریں۔ کسی دینی ادارے کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ عبداللہ بن مبارک حج کے لیے نکلے، میں مختصر کر رہا ہوں، کوفے کے بازار سے احرام خرید رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو دیکھا کہ خاتون جو پردے میں ہے اس نے خنجر نکالا اور ایک مردار بھینس پڑی ہوئی تھی، اس کا گوشت کاٹا، کپڑے میں باندھا اور چل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ عورت کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور لوگوں کو مردار گوشت کھلاتی ہے، تو میں اس کا پیچھا کروں۔ ویسے جاسوسی کرنا حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے جاسوسی کرنا جائز ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا، کوفے کی بریک بریک گلیاں آ گئیں اور اس نے ایک بہت بڑے دروازے پہ دستک دی اور وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ جب اندر گئی تو کہنے لگی کہ بہت تلاش کی لیکن کچھ نہیں ملا، تو ایک مردار جانور ملا، اس کا گوشت لائی ہوں، کیونکہ جب جان جا رہی ہو تو ہم مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ اور 4 دن کے ہمارے فاقے ہیں، اور اس عورت کی 4 بیٹیاں اندر موجود تھیں، اور اس عورت کی زبان سے ہی نکلا کہ تم تو جانتی ہو کہ ہم مصطفیٰ کے خاندان میں سے ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اور کیا کریں، جان بھی بچانی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ ہم سید زادیاں ہیں، کہتے ہیں باہر کھڑے میری چیخ نکل گئی، اور وہ عورتیں گھر سے باہر آئی کہ میرے پیچھے کون آ گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے گھٹنے زمین پہ لگے، میں نے ہاتھوں میں کشکول بنایا، اور 300 دینار جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ تم اس کو قبول کر لو، تم ہمارے آقا، ہم تمہارے نوکر ہیں، تم اس کو قبول کر لو۔
کہتے میں دے کے اپنے وطن واپس آ گیا، باقی سارا قافلہ حج پہ چلا گیا۔ جب پہلا قافلہ میرے 11 دوستوں کا واپس آیا تو کہنے لگا عبداللہ یہ بات اچھی نہیں ہے، تو بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ جب ہم میدان عرفات گئے اور ہم تجھے آوازیں دے رہے تھے تو تمہاری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، تو میں میدان عرفات کیسے گیا؟ ایک اور قافلہ آیا، کہنے لگا عبداللہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ مینا میں ہم تیرے پیچھے پیچھے تھے اور تو مڑ کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ سارے قافلے آگے تو جو آخر میں 8 قافلے اکٹھے آئے تو ہر قافلے نے آ کر مبارکباد دی اور شکوہ کیا کہ عبداللہ تو ہماری بات سنتا کیوں نہیں تھا؟ اور ایک شخص نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا عبداللہ یہ پکڑ اپنی وہ تھیلی جو تو نے مجھے نبی پاک کی جالیوں کے سامنے دی تھی اور تو مجھے پکڑا کے واپس آ کے مجھے ملا بھی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے میں نے وہ تھیلی لی، گھر آیا، زاروں قطار رویا، روتے روتے سو گیا، گھر چمکا، دیواریں چمکی، نصیب بھی چمکا، اور خواب میں مدینے والے رسول تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ اتنے بندے کافی ہیں یا اور گواہیاں بھیجوں کہ رب نے تیرا حج قبول کر لیا ہے؟ تو نے میری اولاد کی خدمت کی تو رب نے تیرا حج قبول کیا، اور اٹھ اپنی تھیلی کو کھول کے دیکھ، تو نے میری اولاد کو 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 واپس بھیجے ہیں، اور اس کو رکھ لے۔ اور بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو قیامت تک تیرے نام کا حج ہی کرتا رہے گا۔ تو اگر آپ کسی مسلمان کی تکلیف دور کریں تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بات یہاں بھی مکمل نہیں، غریبوں کا ایک اور حج ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو خوش ہوگے، کیا ہوگے؟ متھے تے وٹ پا کے، دل چ کوڑ رکھ کے، سر مار کے، کیا ہوگے؟ خوش ہو کے اپنے ماں باپ کو دیکھو، رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، آقا کوئی 3 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 3 حج کا ثواب۔ ابو دردہ کھڑے ہوئے، آقا کوئی 10 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 10 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، مشکل آسان کر دی کیونکہ سارا وقت تو ماں کی خدمت میں رہتے تھے۔ عرض کرنے لگے آقا جس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہ گھر آتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، جاتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو میرے محبوب مسکرا پڑے۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے رب کی رحمت تھوڑی تو نہیں ہے، تو 100 بار دیکھ، رب تجھے 100 بار حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج ہمارے گھر موجود ہے اور ہم تڑپ رہے ہیں، جانا چاہیے، لیکن ماں باپ ناراض ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اور میرے نبی نے فرمایا، ایک عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ آقا کام چھوٹا سا بتائیں، اجر بڑا ہونا چاہیے۔ کام چھوٹا ہو لیکن اجر، جیسے ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ تھوڑی ہوتے پرافٹ، عرض کی آقا کام تھوڑا ہو اور اجر؟ فرمایا تو ایک عالم دین کی، کیا فرمایا؟ جا کر 1 بار خدمت کر، کتنی بار؟ اللہ تجھے 70 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو کھانا چاہیے کھانا دے، لباس چاہیے لباس دے، اس کو جو چیز چاہیے وہ دے، اس کی خدمت کر، اس کی جا کے اس کی بارگاہ میں رہ کے خدمت کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب تم کسی متقی عالم دین سے مسافہ کرو تو تم نے مسافہ عالم دین سے نہیں، مجھ محمد مصطفیٰ سے کیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی اور متقی ہے وہ عالم دین تو سمجھ لینا تم نے نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، اور اگر تم نے کسی عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا تو گویا تم نے مجھ محمد کی مجلس کو اختیار کیا۔ تو غریبوں کے بہت سارے حج ہیں، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھو تو حج ہے، عالم دین کی خدمت کرو تو حج ہے، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھو تو حج ہے، مسلمان کو رستہ بتاؤ تو حج ہے۔ کتنے حج ہیں غریبوں کے لیے، کوشش کریں کہ ان حجوں کو کریں، اور انشاءاللہ اللہ ان کے صدقے ایک بار اپنے گھر بھی بلائے گا۔ اس واسطے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حج چھوڑ کے، فرض حج چھوڑ کے کوئی اور نفل کام، اگر مجھے آپ بتائیں ایک چیز فرض ہے اور ایک چیز نفل ہے تو افضل کیا ہے؟ فرض ادا کرنا۔ تو فرض کو ترجیح دیں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔